میں اسلامی قانون کے تعلق سے اپنے کچھ جذبات و خیالات کا مظاہرہ کروں گی اور یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ سب اسے بخوبی واقف ہوں گے اور راضی ہوں گے۔ تو بہرحال آج یہ پروگرام جو مسلم آرکشن پر رکھا گیا ہے، اس کا مین مقصد مسلموں کو وہ سارے حقوق، وہ ساری باتوں سے واقف کرانا ہے جن کا انہیں پورا حق حاصل ہے۔ میں کسی دوسرے مذاہب کے خلاف نہیں ہوں۔ I am not against any religion and law۔ میں عزت کرتی ہوں سارے مذاہب کی اور ملکی قانون کی۔ میرا فوکس صرف وہ لوگ ہیں، اپنے مسلم بھائی بہن وہ ہیں جو پوری طرح سے اسلامی قانون سے واقف نہیں ہیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ مسلمز اسلامی قانون پر ہمیشہ قائم رہے، اور آج جو چل رہا ہے معاشرے میں اسلامی قانون کو لے کر کہ اس میں کچھ مسئلے مسائل، تو میں 3 مسئلوں کے بارے میں کہوں گی۔ ایک ہے ٹرپل طلاق، 3 بار طلاق، اور دوسرا ہے لڑکیوں پر پابندی، اور تیسرا ہے 4 شادیاں، جنہیں لے کر ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ٹرپل طلاق۔ تو آج کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق کو ہٹاؤ، نعوذ باللہ۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک سوال یہ آتا ہے، کیوں لوگ اسلامی قانون کے خلاف ہیں، کیوں اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ اور حالانکہ جبکہ گاندھی جی نے کہا ہے کہ ہر فرد کو آزادی حاصل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی فرد کسی کا بھی کچھ بگاڑ دے گا یا پھر کچھ نقصان کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد ریلیجیسلی اپنے مذہبی طور طریقوں پہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو میں صرف ان لوگوں کو مخاطب کرتی ہوں، اپنے بھائی بہن کو، جو پوری طرح سے اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ تو ٹرپل طلاق ہے کیا؟ طلاق ہو گئی طلاق، اللہ حافظ، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228، 229 اور 230 میں کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ اگر پہلی بار اگر طلاق دی جائے، چاہے وہ 1 بار ہو یا پھر 3 بار ہو طلاق، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 1 طلاق ہوگی۔ پھر اس کے بعد ڈیوریشن ٹائم جو عدت ہے وہ 3 ماہ کی ہے، 3 مہینے کی ہے، اور اگر وہ 3 مہینے میں رجوع کر لے تو وہ مل گئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ جب بندہ غصے میں یا جذباتی ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے اللہ مواقع دیتا ہے۔ پھر اگر وہی شخص زندگی میں پھر کبھی دوبارہ اسے طلاق دے دے تو پھر اس کی 3 مہینے کی، اس کا ڈیوریشن ٹائم 3 مہینے ہے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو وہ مل گئے، وہ طلاق نہیں ہے۔ اور پھر اگر جب وہ تیسری بار دے دے تو وہ اس کی عدت نہیں ہے، وہ طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے اس تیسری طلاق کا ذکر نہیں کہا ہے، صرف الطلاق مرتان کی طلاق 2 بار ہے، کیونکہ طلاق اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اسلام قرآن مجید کے مطابق ہے، اور قرآن مجید زندگی گزارنے کا ایک آسان اور بہترین ذریعہ ہے۔ اسلامی قانون کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہمارے مسلم بھائی بہن اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر واقعی میں لوگ ٹرپل طلاق کا صحیح مفہوم، صحیح معنی اگر سمجھ لیں تو یقیناً جانو لوگ اس کی خلاف ورزی نہیں بلکہ اس اصول کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے اور اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سب مذاہب کی عزت کرتے ہوئے، اپنے ملکی قانون کی عزت کرتے ہوئے، اپنے اسلامی قانون میں کوئی تبدیلی آنے نہیں دیں گے، اور ہم مسلم معاشرے کو اسلامی طور طریقے پر قائم رہنے کی امید کرتے ہیں، جو کہ پورا حق ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر پابندی عائد کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے عورتوں کو آزاد طور پر جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو میں ان بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام عورتوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، پھر وہ پردے میں رہ کر اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکتی ہیں۔ اسلام عورتوں کو پردے میں رہ کر وہ ہر وہ چیز کی اجازت دیتا ہے جو اس کے لیے اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، جس میں کوئی بے حیائی نہ ہو، لغو نہ ہو، کہ جس سے ماحول میں بگاڑ پیدا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب عورت گھر کے باہر نکلے تو وہ مرد کی طرح نہ رہے۔ الحمدللہ یہ بات قرآن مجید میں ہے، ویدوں میں، پرانوں میں اور بائبل میں بھی ہے۔
اور میری بہنیں جو مسلم بہنیں ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ عورتیں صرف گھروں کی حد تک ہی محدود ہیں، صرف ان کا گھروں تک ہی وجود ہے، تو میں خاص طور پر ان سے کہنا چاہوں گی کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے قربان ہونے والی شہید نہیں شہیدہ تھیں، جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ اسلام کے لیے قربانی دینے والی پہلی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون تھی، اور انشاءاللہ آخری قربانی دینے والی بھی ایک خاتون ہی ہوگی۔ جب انسان تیرنا سیکھ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح تیرنا ہے، پھر وہ چاہے سمندر میں، کنویں، تالاب وغیرہ میں تیر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس طرح تیرنا ہے۔ اسی طرح ہم اسلامک تعلیم کو پہلے اس پر عمل کریں اور اسے اپنی زندگی میں لائیں، اور ساتھ ہی دنیا کا مقابلہ کریں۔ اب رہا تیسرا مسئلہ کہ 4 شادیاں کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر ہمارے مسلم خاتون اور معاشرے میں چلتا ہے کہ 4 شادیاں کیوں ہیں، یہ 4 شادیاں عورتوں کا حق چھین لیتا ہے، عورتوں پر ایک ظلم ہے۔ تو میرے مخاطب صرف وہی لوگ ہیں، میرے بھائی بہن، جو اس سے پوری طرح سے واقف نہیں ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گی کہ مان لو اگر ایک شادی کا حکم ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک دم پرفیکٹ کہیں گے، ایک دم اپنی پسندیدہ ہی خاتون پسند کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ لڑکیاں کہاں جائیں گی جو معذور ہے، وہ لڑکیاں کہاں جائیں گی جو یتیم ہے، وہ لڑکیاں کہاں جائیں گی جو غریبی سے لاچار مجبور ہے، وہ عورتیں کہاں جائیں گی جو بیوہ ہے، وہ عورتیں کہاں جائیں گی جو طلاق یافتہ ہے، وہ عورتیں کہاں جائیں گی جو ماں نہیں بن سکتی۔ کیا ہوگا ان سب کا؟ تو میں پھر سے اس بات کو کلیئر کروں گی کہ میرا مقصد کسی دوسرے مذاہب یا ملکی قانون کو گرانا نہیں ہے، بلکہ ایک سچی اور سیدھی صاف بات کہنا ہے۔ پھر مجھے پرواہ نہیں ہے زمانے کی، زمانہ چاہے جتنا خلاف ہو، پرواہ نہیں ہے زمانے کی، زمانہ چاہے جتنا خلاف ہو، چلوں گی اسی راہ پر جو سیدھی اور صاف ہو۔ اسلام ہمیں ہر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہے، اور ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا تم اپنے دین کو مٹھی میں پکڑو گے اور وہ ایک جلتے ہوئے کوئلے کی طرح ہوگا۔ تو اسی طرح ہمارے اسلامی قانون کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اسے قائم رکھنا ہے۔ اور میں درخواست کرتی ہوں اپنی بہنوں سے اور ان لوگوں سے جو اسلامی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ پہلے وہ ان مسائل سے اچھی طرح واقف ہو جائیں، پھر سب کے حق میں فیصلہ لیں۔ اللہ حافظ۔